اور تمہاری برائیوں کو بھی اب دور کرنا ہے. اب وہ سلسلہ نبوت جو ہے وہ اب اتممت علیکم، وہ میں نے تمہارے اوپر جو ہے وہ تمام کر دیا. اب یہاں پر ایک آیت سورۃ یونس کی کہ وَاتَّبِعْ مَا یوحیٰ، کہ اتباع کرو جو وحی کیا جاتا ہے الیک طرف آپ کی، وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم فرمائے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین جو ہے بہترین حکم فرمانے والا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بتائیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ ہاں یہ وحی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تو آپ کو دی گئی، جیسا کہ سورہ شورى میں فرمایا کہ ہم نے آپ پر وحی کی، اور آپ کے جو بعد آنے والے ہیں ان کے بعد بھی کی، تو یہ مجھے دکھا دے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ، اسی طرح وحی کی گئی طرف آپ کی، وَعَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور اسی طرح وحی کی گئی جو آپ سے پہلے تھے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ دینی، کہ شرع ہے تمہارے لیے دین میں، یا راہ ہے تمہارے لیے دین میں، ما وصّا بہ نوحا، جو وصیت کی گئی ساتھ اس کے حضرت نوح علیہ السلام پر، والذی اوحینا الیک، اور اسی طرح وصیت وحی کی ہم نے طرف آپ کی، وما وصینا، اور اسی طرح وصیت کی ہم نے بھی ساتھ اس کے ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر، ان یقیم الدین ولا تفرقوا، یہ کہ وہ دین کو قائم رکھیں اور اس میں فرقہ نہ ڈالیں ساتھ اس کے. اب یہاں پر کسی نبی اور کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر دین کو فرقے سے بچانے کے لیے ان انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے. کن کا؟ حضرت نوح سے شروع ہوا، پھر آپ پر وحی ہوئی، اور فرمایا کہ یہ وحی ابراہیم پر بھی ہوئی، موسیٰ پر بھی ہوئی، اور عیسیٰ پر بھی ہوئی، اور یہ ہے تاکہ تم دین کو قائم کر سکو. اب ہم کے بات آ جاتے ہیں نبوت کے اجرا کی، کہ جی جو آیت یہ سورۃ اعراف کی پیش کرتے ہیں، آیت نمبر 35، میں یہ چاہوں گی کہ یہ آیت نمبر 35 یہ دوبارہ پیش کریں، اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ کریں، اس کا شان نزول بیان کریں، اور اس کی جو یہ کب اور کس موقع پر نازل ہوئی اس کے اوپر بیان کریں، اور پھر اس کے بعد ہم اس آیت کے اوپر بات کرتے ہیں. کیونکہ جو یہ آیت پیش کر رہی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ان کا شان نزول بھی یہ اپنی زبان سے ہی پیش کریں. جی سندر صاحب. جی جزاک اللہ. میں میری محترم جو ہے فاضل دوست اور فاضل عالمہ، عرض یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک قرآن مجید سے ایک بھی آیت کریمہ ایسی نہیں پیش فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہو کہ لن یبعث اللہ رسول من بعدہ، کہ اللہ تعالیٰ اب اس رسول کے بعد کوئی رسول مبعوث نہیں کرے گا. یہ اعلان درکار ہے. یہ اعلان ان کفار نے کیا تھا، ان منکرین، ایک نبی کے منکرین نے کیا تھا جو کہ اس نبی کی زندگی میں تو اس پر ایمان نہیں لائے، لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو بعد میں انہوں نے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ اب اللہ ہرگز کوئی رسول مبعوث نہیں کرے گا. وہی سیم کلیم جو آپ کا ہے وہ پہلی امتوں کے لوگ بھی کرتے رہے ہیں کہ اب اللہ ہرگز کوئی رسول مبعوث نہیں کرے گا. اللہ نے یہ والا اعلان قرآن شریف میں کسی جگہ نہیں کیا. آپ جو آیات پیش فرما رہی ہیں بار بار، اس میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا تو ذکر کرتی ہیں آپ، لیکن چونکہ ان آیات میں مستقبل کے انبیاء کا ذکر نہیں ہے، اور چونکہ وہاں پر مستقبل میں آنے والے نبیوں کا ذکر نہیں ہے، اس لیے آپ یہ دلیل پکڑتی ہیں چونکہ جناب یہاں پر ہدایت کا ذکر ہے اور آئندہ آنے والے نبی کا ذکر نہیں، اس لیے نبی ختم ہو گئے. یہ تو بے بنیاد بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدم ذکر سے عدم شے لازم نہیں ہوتا، یہ بات آپ جانتی ہیں. معصوم عوام جو بھولے بھالے لوگ ہیں ان پر آپ لوگ یہ کسی طرح ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ آپ کی مجبوری ہے. اب آپ نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، یہ جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 35 ہے، اس کا میں شان نزول بیان کروں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت کریمہ ایسی نازل فرمائی ہے کہ اے مومنو، آیتوں کا مطلب جو ہے وہ شان نزول کا محتاج ہے،
تمہیں میری آیتوں کو سمجھنے کے لیے شان نزول درکار ہوگا، اور پھر نتیجے میں یہ ہدایت سمجھ میں آئے گی تو وہ آیت میری خدمت میں پیش کریں، ورنہ آپ اس بات کا حق نہیں رکھتی کہ مجھے شان نزول بیان کر کے مجبور کریں کہ میں اس آیت کا، یا آپ یا کوئی اور مفسر، اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے براہ راست انسانوں کو مخاطب کر کے، واضح اور محکم الفاظ میں جو پیغام دیا ہے، میں اس پیغام کو چھوڑ دوں اور وہ کہانیاں، وہ روایات جو کہ شان نزول سے متعلق لوگوں نے بعد میں مفسرین نے گھڑ کے ساتھ ٹھوک دی ہیں، میں ان پر ایمان لے آؤں اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں یہ قرآن شریف میں نازل ہوئی ہے، اور یہ اللہ کے رسول کی بعثت ہو جانے کے بعد نازل ہو رہی ہے۔ یہ ہے اس کا کمال اس آیت کریمہ کا۔ اور یہ بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو، میں بھی آدم کی اولاد ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب بھی آدم کی اولاد ہوں گے، آپ اس کا انکار نہیں کریں گے، اور اگر آپ باقی آدم کی اولاد ہیں تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہا ہے، اے آدم کی سے جو اولاد، بھائی گالی مت جب دو، گالی اجازت نہیں ہے نا، آپ نے کیا نہیں میں نے کسی کو گالی نہیں دی، نعوذ باللہ۔ میں تو یہ تو دعویٰ رکھتا ہوں کہ میں بھی آدم کی اولاد ہوں، اور آپ بھی سب آدم کی اولاد ہیں۔ آپ جن بھی تو ہو آپ اس کا سکتا ہے بھائی، جن بھی تو مسلمان ہیں بیچ میں۔ مجھے نہیں پتا، باہر میں سب کو، مسلمانوں کو آدم علیہ السلام کی اولاد مانتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس کا انکار نہیں کرتے۔ تو عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم کی اولاد کو، یہ وہ آدم کی اولاد ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی شریعت میں جس کو خطاب کیا گیا ہے، فرمایا جا رہا ہے جب بھی تم میں سے تمہارے پاس رسول آئیں، یہ رسول آئیں فرمایا جا رہا ہے، آئے تھے نہیں فرمایا جا رہا۔ یہ محترمہ گرامر کی بہت بڑی عالمہ ہیں، یہ سمجھتی ہیں کہ فعل مضارع کس زمانے کے لیے ہوتا ہے، تو اس لیے اب یہ شان نزول کے پیچھے بھاگ رہی ہیں، تو مجھے اس پر افسوس ہوا ہے۔ اس آیت کریمہ میں کہیں یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ جناب آدم کی اولاد، وہ والی آدم کی اولاد یہاں پر مراد ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی تھی، وہ تو گزر گئی، وہ تو قبروں میں دفن ہے، اس کو تو خطاب نہیں ہو سکتا، اس کے کام کی آیت ہے ہی نہیں ہے۔ اگر اس کے کام کی یہ آیت ہوتی تو وہ تو پرانی شریعتوں میں ہوتی، اس شریعت میں تو آتی ہے نا یہ آیت کریمہ۔ تو یہ آیت کریمہ مستقبل کے لوگوں کے لیے ہے، یہ قبروں میں سوئے ہوئے وفات یافتہ انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ اور اگر یہ ہدایت مسلمانوں کے لیے ہے تو اس میں آپ کو بطور آدم کی اولاد یہ حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس رسول آئیں جو تمہیں میری آیتیں سنائیں، نہیں، پھر بات سنیں، دیکھیں، اگر نئے نبی نے آنا ہے تو وہ شریعت بھی آئے گی ساتھ اس کے، وہ کس شریعت کو وہ فالو کرے گا؟ نبی جو آئے گا آپ کے مطابق وہ کون ایک سی سیکنڈ شریعت؟ بات کر لینے دے پلیز جیجا صاحب، ایک سیکنڈ جی، آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی؟ میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، میں ابھی کر رہا تھا وہ بیچ میں ایک ساتھ جی بیٹھ جی کے۔ چلے کرے بات۔ تو اللہ تعالیٰ جب فرما رہا ہے کہ جو شخص ڈرے گا تقوی اختیار کرے گا، اس کا مطلب یہ دو باتیں لازم ہیں اس آیت کریمہ سے میں نظر آتی ہیں، وہ یہ ہیں کہ رسول آئیں گے اور کس بات کا اعلان کریں گے، کون سے کام ہوں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں وہ آیات پڑھیں گے، ایسی آیات جو کہ یقصون کے لفظ سے تعلق رکھتی ہیں، وہ پہلے سے موجود ہوں گی، ان کو ریپیٹ کریں گے، یا انہی تعلیمات کو دہرائیں گے جو پہلے سے موجود ہیں۔ اس کو یقصون جو قصہ کے لفظ سے یہ ڈرائیو ہوا ہے۔ ان کے اوپر تو کوئی قرآن بھی نازل ہوگا، کوئی اللہ کی کتاب بھی نازل ہوگی جو نبی آئیں گے آپ کے بھائی ذرا مطابق؟ ایک منٹ ٹھہر جائیں، ان کو بات کمپلیٹ کر لینے دیں۔ اگر مجھے اجازت دیں گے تو میں کروں گا۔ اچھا، تو اس میں آیات نازل ہونے کا نہیں ذکر ہو رہا، بلکہ اس میں آیات، موجودہ آیات کے دوبارہ پڑھے جانے کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ قصون کا لفظ میں نے اس کی تفصیل بیان کر رہا ہوں آپ سے، یہ قصہ سے نکلا ہے۔ قصہ وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے سے موجود ہو اور اس کو بار بار ریپیٹ کیا جائے، اس کو قصہ کہتے ہیں۔ اور اس قصہ سے یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، جو آیات نازل ہوئی، ان کے لیے یتلون کے لفظ الفاظ آئے ہیں، اور تلاوت کرنا۔
تو یہ الفاظ کی تبدیلی بتاتی ہے کہ اب یہ پہلے سے موجودہ جو تعلیم ہے اس کو ریپیٹ کرنے کا یا وہ بار بار قوم کے دماغوں میں اتارنا یا اس کی اصلاح کرنا، یہ ہے مقصد اصل میں. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ جی. تو جیسا سنیں کہ اگلی بات ابھی ختم نہیں ہوئی، میں جب کہوں گا تو ختم ہو جائے، کوئی ہوگی میری بات اتنی لمبی بات نہ کریں، آپ بار بار وہی بات وہ کرتے بار جا بار رہے ہیں. بیچ میں ٹوکتے ہیں اور موضوع خراب ہوتا ہے، جس سے خرابی آتی ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو شخص ڈرے گا، مراد یہ ہے کہ تقوی انسانوں میں ختم ہو جائے گا، اور وہ تقوی فمن اتقی جو اصل جو مسئلہ ہے وہ انسانوں کی خدا سے دوری ہو جائے گی، اور تقوی سے دور ہو جائیں گے انسان، اس امت کے لوگ. تو وہ تقوی اختیار کریں گے، وہ اصلاح یعنی کہ ان میں خرابیاں ہو چکی ہوں گی اور وہ ان خرابیوں کی اصلاح کریں گے. یعنی کہ مقاصد بیان ہو گئے اس میں 3. ایک تو وہ پہلے سے موجود تو تعلیم ہے اس کو وہ دیں گے، ریپیٹ کریں یا کچھ سنوں میں آ گیا. دوسری بات اس میں یہ ہوگی کہ وہ خدا سے دور ہو چکے ہوں گے، وہ خدا کا خوف دلوں میں سے اٹھ جائے گا. تو وہ جو نبی آئیں گے اور رسول آئیں گے وہ ان میں تقوی پیدا کریں گے، باصلاح، اور ان کی خرابیوں کو دور کریں گے. اور ایسے لوگ جو تقوی اختیار کریں گے اور اپنی خرابیوں کو دور کریں گے، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون. تو یہ نہ وہ غم کھائیں گے. تو یہ آیت کریمہ اس سے پہلے میں رسول جب اللہ کے سامنے جو انہوں نے ذکر کیا تھا ایک آیت کریمہ کا، جی ختم نبوت بھائی ٹائم رکھیں کہ بہت زیادہ لمبا ٹائم لیتی ہیں، پھر اتنی باتیں جی ٹائم بتائیں، 2 منٹ 3 منٹ کتنے رکھنے ہیں؟ آخری بات ہونے لگی، 2 منٹ. آخری بات ہونے لگی، پھر 2 منٹ لے لینا. وقال الرسول، جب رسول کہے گا. اب یہ اللہ تعالیٰ پیشگوئی فرما رہا ہے مستقبل کی کہ یہ اس امت کا حال ہو جائے گا. وقال الرسول یا رب قومی، یقیناً میری قوم نے، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اے یہ میرے آیت نمبر رب، کیا ہے؟ آیت نمبر میں بتاتا ہوں. اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر چھوڑا ہے. جی قوم جو ہے، آیت نمبر کیا ہے؟ خیر میں بتاتا ہوں. یہ ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 31 ہے، آپ کے ہاں 30 ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کا رسول، یعنی کہ خدا تعالیٰ نے قرآن میں پیشگوئی فرمائی ہے کہ یہ رسول اپنے رب سے شکایت کریں گے کہ اے میرے رب، یقیناً میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر چھوڑا ہے. یعنی کہ یہ وقت آنا تھا اس امت کے اوپر کہ جب اس قوم نے ہدایت کو، قرآن کو، جس کی آپ ایمان لانے کی بات کر رہی ہیں، اس کو تو قوم نے ترک کر دیا. جب قوم ترک کر دیتی ہے کتاب کو، تعلیم کو ترک کر دیتی ہے، تو پھر ان کی اصلاح کے لیے اور ان میں خدا کا خوف پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ رسول بھیجنے کا بنی آدم کو بشارت دے رہا ہے. اور آپ ان رسولوں کے بھی منکر ہیں اور اصلاح کے بھی منکر ہیں، اور آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے علماء یہ کام کریں گے، اور علماء تو یہ کاروبار چلا رہے ہیں ماشاءاللہ سے. چلے میری بات ختم ہوئی، آپ کریں شوق سے اپنی جتنی کرنا. جی سب سے پہلے تو میرے بھائی نے میری ہی بات کی تائید کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، ابھی انہوں نے کہا کہ وہ اصلح فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ وہ ان کے حال کو، جو نبی آئیں گے وہ ان کے حال کو سنواریں گے. اور دوسری آیت انہوں نے سورۃ فرقان کی پیش کی، آیت نمبر 31، کہ میری قوم جو ہے، میری امت جو ہے، یہ ان سے مہجورہ ہو جائے گی، یعنی ادھر سے دور کر دے، قرآن کریم سے دوری اختیار کر لے گی. اب یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ہم آپ کے بعد، میرے بعد اب فلاں رسول آئے گا تمہارے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد جو ہے وہ احمد آئیں گے. اب رسول آتے وہ مبشر ہوتے آنے والوں کے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَكَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، کہ اب نبی رسول نہیں بلکہ یہ کتاب جس کے اوپر تم ایمان لے کر آئے ہو، یہ کتاب نے تمہارے حال کو سنوارنا ہے. ابھی میرا بھائی کیا کہہ رہا تھا، انبیاء علیہ السلام آتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَكَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اب یہ قرآن جو ہے یہ تمہاری برائیاں تم سے دور کرے گا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور تمہارے حال کو، تمہارے مستقبل کو، تمہاری دنیا اور آخرت کو سنوارے گا، کیونکہ نبی نہیں آنے.
اب قرآن کریم کے ساتھ جڑنا ہے. یہاں پر مجہورہ یہ نہیں کہا کہ میرے بعد نبی آئے انہوں نے ہدایت دی اور لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ قرآن سے مجہورہ ہو گئے، وہ قرآن سے دوری اختیار کر لی انہوں نے. پھر میرا بھائی جو ہے یہ آیت پیش کی انہوں نے جو سورۃ اعراف کی. اب میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھے اس چیز کا ذرا جواب دے دے مختصر سا کہ کیا نبی اور رسول کی آپ نے کہا کہ وہ ضرور بھی ضرور آئیں گے، تو کیا شریعت بھی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ جزاک اللہ جی پلیز. ان سے میں سوال کروں گا، مجھے بھی ٹائم دیجیے گا جی ذرا مجھے یہ بتا دیں کہ نبی اور رسول آئیں گے یا نہیں، ہاں یا نام ہے، کیونکہ میرا ٹائم ہے، ابھی میں نے بات کرنی ہے. وہ تو میں نے ابھی ثابت کر دیا، اب اور کیا چاہتی ہیں مجھ سے؟ جی میں نے کہا کہ شریعت بھی آئے گی یا نہیں آئے گی. شریعت تو آپ نے خود اعلان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، وہ تو بات کلیئر ہو گئی، بات ٹھیک ہو گیا. جی میرے بھائی نے ابھی یہ بات کہی کہ میں نے قرآن کریم کی جو آیت پیش کی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے اوپر دین کو کامل کر دیا. اب یہ بات تو میرے بھائی نے جو ہے اعتراف کر لیا. جب میں نے انہوں کہا کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ نعمت بھی پوری ہو گئی، تو اس کا انہوں نے یقین نہیں کیا بلکہ اجراء نبوت کے اوپر ایک جو ہے وہ آیت پیش کر دی. اب اس کے جب میں نے نشان نزول پیش کرنے کو کہا تو اس کا انکار کر دیا. اب میں قرآن کریم سے ان کو آیت پیش کر رہی ہوں سورۃ بقرہ میں بھی اور سورۃ طٰہٰ. یہ ٹائم بھی چلا دیں، کب اگلے سال چلانا ہے؟ 2 منٹ کا ٹائم کا. جی آپ 10 منٹ لیے تھے آپ نے. اب جی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ طٰہٰ میں اور سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى تابعہ ہدایٰ فلا یضل فلا یشقی. ٹھیک ہے، اور پھر ضرور بھی ضرور آئے گی میری طرف سے ہدایت، یعنی شریعت، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات. پس جو شخص پیروی کرے گا میری ہدایت کی، پس نہیں وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خوف ولا هم يحزنون. بالکل سیم وہی آیت فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ، یہاں پر تو میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ رسول ضرور بھی ضرور آئیں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ، یہاں پر میرا بھائی بار بار کہہ رہا ہے کہ ضرور بھی ضرور رسول آئیں گے، ضرور تم میں سے، ضرور بھی ضرور. اور جب میں نے یہ پوچھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس ضرور بھی ضرور آئے گی میری ہدایت تمہاری طرف جو ہے، اس کا میرا بھائی انکار کر رہا ہے. اب یا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً، کہ پورے کا پورے اسلام میں داخل ہو. ایک طرف وہی آیات، وہی نون سکیلا، ضرور بھی ضرور، اور جب میں نے شان نزول کی بات کی تو میرا بھائی اس سے بھاگ گیا. اب یا تو یہاں پر ان دونوں آیتوں میں مجھے ڈفرنس بتا دیں کہ جب وہ ترجمہ کریں اما یاتینکم رسول منکم، کہ ضرور بھی ضرور آئیں گے تمہارے پاس رسول، اور جب میں کہتی ہوں فاما یاتینکم منی ہدی، پس ضرور بھی ضرور آئے گی میری طرف سے ہدایت، تو اس کا کہہ رہے ہیں کہ کامل ہو گیا. تو جب اکملتو کے اوپر عمل کرتے وہ اتممتو کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے بھائی؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، تو شریعت کی بات پہ آپ کہتی ہیں کہ جی دین کامل ہو گیا. اور جس وقت نبوت کی اجرات کی بات کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں اتممت علیکم نعمتی، کہ میری نعمتیں بھی پوری ہو گئی، تو وہاں سے آپ بھاگ جاتے ہیں. تو میرے بھائی اس آیت کے شان نزول کو دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، جس طرح باقی انبیاء علیہ السلام آتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی فرما دی کہ ہاں تمہارے پاس کہ یہ نیا رسول نہیں ہے. قل ما کنتو، کہ ان کو بتا دو کہ میں کوئی بدع رسول، ان کے میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، تم سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ تمہارے پاس رسول آئیں گے، تم نے ان پہ ایمان لے کر آنا ہے. جب سورۃ احزاب نازل ہوئی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان ہوا کہ آپ خاتم النبیین ہیں. سورۃ احزاب مدینہ میں نازل ہوئی، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جب
مکہ جو کے لوگ جو تھے، کفار مکہ، مشرکین مکہ جو تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم، اتنی زیادتی اور اتنی مطلب حد کر دی تھی انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی دنوں کے بعد آپ ہجرت فرما گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ یقین دہانی کے لیے یہ وہ مقام ارواح کے اوپر جو ایک عہد لیا گیا تھا کہ تم جاؤ گے تو تمہارے پاس رسول آئیں گے، تم نے ان کو ماننا ہے، اور یہ آیت جو تھی تمام انبیاء علیہ السلام بنی آدم سے، تو یہ سلسلہ جو ہے کہ میری ہدایت بھی آئے گی اور رسول بھی آئیں گے، تم نے ان کو ماننا ہے۔ تو میرا بھائی آیت کے ایک حصے کا تو انکار کر رہا ہے اور دوسرے حصے کو قبول کر رہا ہے۔ تو یہاں پر یا تو دونوں کا، یا تو پھر شریعت کی بات کرے کہ ہاں شریعت بھی آئے گی، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے اوپر دین کو کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمتیں بھی تمہارے اوپر پوری کر دی۔ تو یہ آیت مبارکہ مکی ہے۔ مکہ میں بہت سارے ایسے احکامات جو نازل ہوئے، لیکن اس کے بعد اس سے بہتر مطلب اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے۔ سورۃ انفال میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اسی طرح جو شراب کے جو احکامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے پہلے نماز جب پڑھو تو اس کے قریب نہ جانو، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اسم کبیر فرما دیا، اس کو ایک مطلب جو ہے بہت بڑا گناہ قرار دے دیا۔ تو یہاں پر احکامات جو ہیں پہلے نبوت کے پیغام کے تھے، اور وہ جو سلسلہ نبی آدم بنی آدم کو انبیاء علیہ السلام آ کر بیان کرتے تھے جس روٹین میں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ لیکن جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان ہوا کہ آج بتا دیں کہ دین بھی کامل ہے، نعمتیں بھی پوری ہو چکی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ نے بالکل واضح طور پر فرما دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن انس بن مالک، کہ روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الرسالۃ، بے شک رسالت، والنبوۃ، اور نبوت، قد انقطعت، منقطع ہو گئی، فلا رسولہ، پس نہیں کوئی رسول، بعدی، میرے بعد، ولا نبی، اور نہ ہی نبی، قال فشک ذلک علی الناس، پس یہ بات جو تھی یہ تھوڑی گراں گزری لوگوں کو، تو فقالا، پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن المبشرات، لیکن مبشرات جو ہے وہ باقی ہیں، فقالو، پس کہا انہوں نے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ومل مبشرات، کہ کیا ہے مبشرات؟ قالا، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، رؤیا المسلم، مسلمان کا خواب، وہی جزء من اجزاء النبوہ، اور یہی اب نبوت کا ایک جزو جو ہے، ایک حصہ ہے نبوت کا، اور بعض نے اس کو نبوت کا 40واں حصہ بھی قرار دیا۔ جزاک اللہ جی۔ میں جی یہی کہنے لگا تھا کہ سدھو صاحب مہمان ہے تو آپ اپنا ٹائم شک چھوڑ دیں، تو بہت بات لمبی ہو رہی ہے۔ اچھا، اب کوئی اور بندہ مائک نہ کھولے یار پلیز، یا صاحب اب بھائی ہیں یار، کوئی مائک نہ کھولے، دو لوگ گفتگو کر رہے ہیں، بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بندہ بیچ میں مائک نہ کھولے یار پلیز، کوئی بھی نہ کھولے، سنیں بس۔ جی سدھو صاحب آپ شروع کریں۔ جی جزاک اللہ۔ اس ہماری محترمہ نے، محترم میرے باپ صاحبہ نے ماشاءاللہ ایک دعویٰ فرمایا ہے کہ میں نے قرآن کی آیت کا آدھا حصہ یا ایک آیت پیش کر دی ہے اور باقی بات میں نے چھپا لی ہے۔ یہ ایک ان کا بے بنیاد الزام کہہ سکتے ہیں اس کو، اور اس الزام کی جو بنیاد ہے ان کی وہ یہ ہے کہ میں نے یعنی کہ کچھ چیز چھپا لی ہے، وہ مجھے پتہ نہیں کون سی چیز چھپا لی ہے، وہ انہوں نے یہاں پر میں آپ کو بیان کر دیتی ہوں، جب آپ نے آیت پیش کی تھی نا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم رُسُلٌ، تو بالکل، تو آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ نے کہا کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ رسول آئیں گے، تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا ہدایت بھی آئے گی کہ شریعت بھی آئے گی؟ تو آپ نے کہا نہیں، وہ کامل ہو چکی بقول آپ کے۔ ایک سیکنڈ، تو میں نے کہا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى،
یہ دونوں ایک ہی ٹھیک طرح کی آیتیں ہیں. اس سے پہلے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، سیم اسی کانٹینٹس میں صاحب بات ہو رہی ہے. تو ایک حصے اپنے کو آپ ٹائم میں مان رہے ہیں، بتا دوسرے دیجیے حصے کا گا. انکار کر رہے ہیں. چلیں، میں نے صرف ایک چھوٹا سا سوال پوچھا تھا، آپ پھر وہ لیکچر شروع ہوگی. جی چلیں جی ٹھیک ہے. تو اب مجھے سمجھ میں آ گیا آپ نے جو بات یاد بھی آ گیا مجھے کیا کہا تھا. آپ نے کہا تھا شان نزول کو چھپا لیا ہے، اور دوسری بات آپ نے یہ کی تھی کہ ہدایت کا آپ انکار کرتے ہیں اور رسولوں کا اقرار کرتے ہیں. یہ بات کی تھی. جی میں نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ ہدایت بند ہو گئی ہے. میں نے کہیں پر یہ اعلان نہیں کیا کہ ہدایت بند ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ بولتا بھی ہے اور انسانوں کو ہدایت دیتا بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس صفت کا اعلان اس وقت فرمایا تھا جب موسیٰ کی قوم نے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس جو قوم ہے اس کو، یعنی کہ ان کو اپنی اس بچڑے کے خدا نہ ہونے کی جو دلیل دی تھی وہ یہ تھی کہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ یہ نہ تو کلام کرتا ہے نہ ان کو ہدایت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہدایت دینے کی جو صفت ہے وہ معطل دنیا کا کوئی مولوی صاحب اور کوئی انسان نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ آپ یاد رکھیں. اور میں کون ہوتا ہوں اللہ کی ہدایت کا انکار کرنے والا. جب اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے تو وہ رسول اللہ تعالیٰ سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت پا کر انسانوں کی اصلاح کرتے ہیں. رسول جو اللہ تعالیٰ کیا ہدایت دیتا ہے، اگر پہلے سے کامل دین موجود ہو اور اس دین کو لوگ چھوڑ چکے ہوں، وہ خدا کا تقوی سے دور ہو چکے ہوں اور وہ اصلاح سے دور ہو چکے ہوں، بگڑ چکے ہوں، تو وہ تقوی پر لانے کے لیے اور دوبارہ ان امتوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ہدایت آنا ضروری ہے. اور وہ ہدایت اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو دیتا ہے، اور وہ رسول اس ہدایت کے ذریعے اس کلام کو جو پہلے سے موجود ہے اس کی تفاسیر، اس کی تفصیل سمجھتا ہے اور عقائد کی اصلاح کرتا ہے. یہ ہے وہ ہدایت جس کا کسی نے انکار نہیں کیا. تو اب آپ کے اس سوال کا جواب بھی ہو گیا. ہدایت کا میں نے انکار کر دیا. میں نے اس ہدایت کا بالکل انکار نہیں کیا. میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو جاری مانتا ہوں اور کسی ایک صفت کو بھی معطل نہیں مانتا. تو یہ تو تھا اس بات کا جواب. دوسری بات یہ آپ نے فرمائی کہ شان نزول کا میں نے انکار کر دیا. تو عرض یہ ہے کہ شان نزول اگر اللہ تعالیٰ نے، میں نے اس کا جواب پہلے بھی دیا تھا، اگر اللہ نے قرآن مجید میں ایک بھی آیت میں یا ایک آیت کے ایک حصے میں بھی اس بات کا مسلمانوں کو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ دیا ہو کہ اس شان نزول کے مطابق تم میرے کلام کو سمجھنا ہے مومنو، تو پھر میں ضرور شان نزول پر غور کروں گا. کیونکہ شان نزول کا بیان انسان کرتے ہیں، اللہ کا وہ بیان نہیں ہے. اور اللہ نے ہمیں انسانوں کی بیان کردہ باتوں کا مکلف نہیں ٹھہرایا. اور اس لیے میں آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اس معاملے میں کہ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شان نزول سے ہم آیتیں سمجھیں گے وہ غلطی کھا رہے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک واضح کلام محکم آیت کریمہ نازل فرما رہا ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اس پر آپ یہ دلیلیں گھڑے کہ یہ مکی آیت ہے اور وہاں کے جو منکرین کفار تھے ان کو وہ تو پڑھتے ہی نہیں تھے قرآن، وہ تو ایمان ہی نہیں لے کے آئے تھے، انہوں نے ان آیتوں کو کہاں سے دیکھنا تھا. تو یہ آپ کا ایک خالی خالی دعویٰ ہے جو ایک بہانہ ہے، جس کا کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی اس کتاب، چلے کوئی بات نہیں، اگر گر جائے گی تو گر جائے، نہیں کوئی بات نہیں، اگر گر جائے گی تو میں ختم کر دوں گا اس بات کو. اصل میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مسلمانوں کو اس کتاب میں، اور یہ کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہی ہے، اور حکم یہ آ رہا ہے کہ اے بنی آدم، جب بھی تم میں سے تمہارے پاس رسول، اچھا وہ سن نہیں رہی، چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں روک دیتا ہوں. ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے. میں سب دوستوں سے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں یہاں سٹاپ کر رہا ہوں، اور پھر انشاءاللہ اگر جاری رہی تو پھر میں مزید بات کروں گا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں. خدا حافظ. السلام علیکم.